بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق چل رہا تھا حدیث کا تعارف۔ اس سبق کے اندر حدیث کس کو کہتے ہیں، حدیث کے تعارف کے متعلق پڑھا ہم نے۔ حدیث کے لفظی اور اصطلاحی معنی شریعت میں کس کو کہتے ہیں حدیث، اور حدیث کا اطلاق کس پر ہوتا ہے یہ پڑھا ہم نے۔ اور کچھ منتخب احادیث تھی، منتخب احادیث تقریباً 12 احادیث تھی، ان کو بھی پڑھا ہم نے۔ احادیث کی کچھ اقسام تھی، ان اقسام کو بھی پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم جو اس چیپٹر کے اس سبق میں جو سوالات مشقی سوالات ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو مشقی سوالات کو کریں گے اور سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ اپنی کاپی نکالیں۔ سب سے پہلے آپ سے یہ کہا تھا کہ کا تعارف اس کا آپ نے ڈاٹا پیج بنانا تھا، اور جو منتخب احادیث تھی وہ تمام احادیث آپ نے اپنی کاپی میں اتارنی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مشقی سوالات کا سلسلہ ہے۔ پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، آپ کی بک کے صفحہ نمبر 27، صفحہ نمبر 27 سوالات شروع ہو رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر سے جوابات لکھیے۔ پہلا سوال، اس کے کچھ اجزاء ہیں، کچھ جز ہیں۔ پہلا جز ہے الف بے جیم، 3 جز ہیں۔ پہلا جز الف، اس کے اندر کیا پوچھا گیا ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ سوال کیا ہے؟ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کسے کہتے ہیں، یہ ہمارا پہلا سوال ہو گیا۔ جواب، حدیث کے لفظی معنی بات ہیں۔ حدیث کے لفظی معنی کیا تھے، کیا ہے؟ حدیث کا لفظی معنی بات ہیں، ٹھیک ہے۔ شریعت میں کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں شریعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال
کہ اقوال سے مراد باتیں ہیں. کہ اقوال یعنی کہ باتوں اور افعال، اس کی تشریح ہم نے کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، جو کام کیا، جو فعل کیا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ افعال. اقوال باتیں ہو گئی، افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام سر انجام دیے ان کو آپ کیا کہیں گے؟ افعال کہتے ہیں. اور افعال کو ایان سعید وعلیکم السلام. اور افعال کو حدیث کہا جاتا ہے. حدیث کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا سوال ہو گیا کہ حدیث کسے کہتے ہیں. جواب، حدیث کا لفظی معنی بات ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں جب بھی حدیث آئے گی یہ عام لوگوں کی گفتگو نہیں ہوگی، عام لوگوں کی باتیں نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے ذہن کے اندر حضور علیہ السلام کی باتیں آ جاتی ہیں کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے، اس سے مراد آپ علیہ السلام کی پیاری باتیں ہیں، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اس سے مراد حضور علیہ السلام کے فرمودات ہیں، عام لوگوں کی باتیں نہیں ہیں. اور شریعت کے اندر اس کا معنی ہے کہ شرع اس کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، جو باتیں ہیں، حضور علیہ السلام کے جو افعال ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام سر انجام دیے، جو کام کیے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ پہلا سوال ہو گیا. دوسرا سوال، روایت سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال، روایت سے کیا مراد ہے؟ جواب، علم حدیث کی اصطلاح میں، کیونکہ سبق ہمارا علم حدیث کے متعلق ہے، حدیث کے تعارف کے متعلق ہے، تو اصطلاح بھی علم حدیث ہی کی ہوگی. علم حدیث کی اصطلاح میں حدیث بیان کرنے کو، حدیث بیان کرنے کو روایت بیان کرنا، روایت بیان کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دو سوال ہو گئے ہمارے. تیسرا سوال، دوسرے سوال کی طرف پھر ایک مرتبہ پھر دوہرا لیتے ہیں ہم اس کو کہ ایان سعید، اشبیل صاحب اور مسعود، یہ ولف کون ہے؟ یہ بیٹا اپنا نام لکھ لیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کون ہیں، کیا نام ہے آپ کا. ٹھیک ہے، جلدی سے اپنا نام چینج کر لیں. آپ کا جو اصلی نام ہے، آپ کے والدین نے جو آپ کا پیارا نام رکھا ہے، وہ اپنا نام لکھ لیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کون ہے. اگر آپ کو اپنا نام پسند نہیں ہے تو والدین سے کہہ کر اپنا نام یہ لکھوا لیں جو لکھا ہوا ہے. جلدی کریں. روایت سے کیا مراد ہے؟ جواب، علم حدیث کی اصطلاح میں حدیث بیان کرنے کو روایت بیان کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دو سوال ہو گئے. تیسرا سوال، پہلے سوال کے 3 جز تھے، الف بے جیم. ٹھیک ہے، کتنے تھے؟ الف بے جیم. تیسرے جز ہے راوی کسے کہتے ہیں؟ راوی
किसे कहते हैं? ये सवाल हो गया, इसका जवाब हो गया, रिवायत बयान करने वाले को रावी कहा जाता है। अदनान नूरानी साहब, कहा जाता है, रिवायत बयान करने वाले को रावी कहा जाता है। आगे थोड़ी सी इसकी तफसील है, वो नंबर 1, अहादीस के सबसे पहले रावी कौन है? सबसे पहले रावी कौन है? जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से हदीस को सुना, वो पहले रावी हैं। ठीक है, वो हदीस को बयान करने वाले हैं। सबसे पहले किन्होंने सुना? सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से हुजूर अलैहिस्सलाम के जो फरमोदात हैं, इरशादात हैं, सबसे पहले जो रावी हैं वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हैं। तो हदीस के सबसे पहले रावी कौन कहलाएंगे? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। जब सहाबा किराम ज्यादा हो तो ये जमा का सीगा ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, जब एक हो तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या रज़ियल्लाहु अन्हु, रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन है। ठीक है, आगे रिवायत बयान करने वाले को रावी कहा जाता है, यानी जिसने हदीस बयान की ये उसको क्या कहते हैं? रावी कहते हैं। और जो सबसे पहले रावी हैं कौन है? सहाबा किराम है, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना। उसके बाद फिर सहाबा किराम से जिन्होंने सुना वो दूसरे रावी कहलाएंगे। वो कौन है? कौन से बरगुज़ीदा शख्सियात हैं? उनको सहाबा को जो देखने वाले हैं वो ताबईन है। फिर उसके बाद जिनका मकाम मर्तबा है, जो तीसरे नंबर पर रावी हैं, वो ताबईन के बाद तबा ताबईन है। इसी तरह ये सिलसिला दर सिलसिला, सीना दर सीना, ये अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़आल हम तक पहुंचे। एक ने सुना, दूसरे को सुनाया, उसने अपने सीने में महफूज किया, जुबानी याद किया, उसके बाद फिर दूसरे ने तीसरे चौथे पांचवें छठे, इस तरह ये आप अलैहिस्सलाम के अक़वाल, इरशादात, अफ़आल, सीरत मुबारका, ये सारे के सारे हम तक पहुंची। ठीक है, आगे है ये सारा का सारा आपका जवाब है। सबसे ज्यादा अहादीस किसने बयान की? सबसे ज्यादा जो अहादीस बयान करने वाले हैं, जो पहले रावी हैं, में सबसे ज्यादा जो बयान करने वाले हदीस को जो रावी, ये भी रावी कहलाते हैं। सबसे ज्यादा हदीस बयान करने वाले हजरत, माइक ऑफ कर लें। सबसे ज्यादा हदीस बयान करने वाले हजरत अबू हुरैरा। कौन है? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जो भी सहाबी का नाम ले, किसी सहाबी का नाम है तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहना चाहिए। अगर किसी सहाबी का नाम लिख रहे हो तब भी रज़ियल्लाहु ताला लिखना चाहिए।
سب سے زیادہ کس نے روایت بیان کی ہے، حدیث بیان کی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ٹھیک ہے، کتنی حدیث بیان کی ہے؟ 5374. یہ پھر یہاں آئے گا جن کی تعداد 5374. ٹھیک ہے، کتنی تعداد ہے؟ 5374. سب سے زیادہ جو حدیث بیان کی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آگے دوسرے نمبر پر جو راوی ہیں وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ، آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. اس کے بعد ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، دوسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. دوسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن نے سب سے زیادہ احادیث بیان کی، احادیث روایت کی ہیں. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر اس پر نظر دوڑا لیتے ہیں. آج کے سبق میں جو ہم نے سوالات حل کیے، پہلا سوال تھا ایک مرتبہ پھر سننے کرنا کیا تھا. آپ لوگ ایک تو آپ کا بہانہ ختم نہیں ہوتا کہ بھئی ہمارے پاس ابھی تک ہم نے بک نہیں لی یا کاپی وغیرہ ہمارے پاس مکمل نہیں ہے. دوبارہ ذہن نشین کر لیں، کام مکمل کریں. جو آپ کا اگر پچھلا کام رہتا ہے جو باقی ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد جو چیپٹر چل رہا ہے ہمارا وہ ہے حدیث کا تعارف. اس کے اندر ہم نے حدیث کا تعارف پڑھا، حدیث کس کو کہتے ہیں، حدیث سے مراد کیا ہے، اور احادیث کی کچھ قسمیں تھی، اقسام تھی. 4 احادیث کے ہم نے اقسام پڑھی. اس کے بعد کچھ احادیث تھی، ان احادیث کے ہم نے ترجمہ پڑھا حدیث کا.
منتخبہ حدیث تھی، ان کی ہم نے صرف تشریح بھی پڑھی تھی. یہ سارا کلاس ہم نے کلاس کے اندر یہ کام سارا ہم نے کلاس کے اندر کیا تھا. آج کے سبق میں ہم نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا ہے. پہلا سوال تھا درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے. اس سوال کے اندر 3 جز ہیں، الف ب ج، وہ تینوں ہم نے آج کے سبق میں حل کیے. کہ پہلا الف حدیث کسے کہتے ہیں، یہ جواب ہم نے اتارا. حدیث کے لفظی معنی بات ہے. ذہن کے اندر جب بھی حدیث ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آ جاتے ہیں کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام کی پیاری باتیں ہیں. ٹھیک ہے. شریعت کے اندر بھی، شریعت میں حدیث کس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں یعنی باتیں اور افعال، جو کام آپ نے سر انجام دیے ان کو حدیث کہا جاتا ہے. روایت سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے اصطلاح میں حدیث بیان کرنے کو روایت بیان کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. راوی کسے کہتے ہیں؟ جواب روایت بیان کرنے والے کو راوی کہا جاتا ہے. پھر آگے راوی کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ حدیث کے سب سے پہلے راوی صحابہ کرام ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے حضور علیہ السلام کے ارشادات سنے، حضور علیہ السلام کی پیاری باتیں سن کر صحابہ کرام نے آگے تابعین تک پہنچے، تابعین نے تابعین تک، اسی طرح سلسلہ در سلسلہ، سینہ در سینہ آپ علیہ السلام کے ارشادات فرمودات ہم تک پہنچے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں سب سے زیادہ جو روایت بیان کرنے والے ہیں، احادیث بیان کرنے والے ہیں، حدیث روایت بیان کرنا، وہ سب سے پہلے جو سب سے زیادہ جنہوں نے روایات بیان کی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کی تعداد تقریباً 5374 ہے. سب سے زیادہ انہوں نے احادیث روایت بیان کی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر ہے حضرت عائشہ صدیقہ، آپ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ. آپ علیہ السلام کی جتنے بھی عقد میں خواتین آئی، نکاح میں جتنی بھی خواتین آئی، وہ ساری کی ساری امہات المؤمنین کہلاتی ہیں، یعنی مسلمانوں کی مائیں. یہ بھی ہماری ماں ہی ہے، ہماری ماں میں سے ایک ماں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو دوسرا نمبر ان کا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گئے ہمارے کچھ سوال. پہلا سوال، اس سوال کے 3 جز تھے اور ان کے جوابات. یہ آپ کا آج کا کام ہے. اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو سبق کے متعلق یا آج کے سبق کے متعلق یا پہلا سبق ہمارا جو گزر چکا ہے، پوچھ سکتا ہے.